السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا تعلیم و تعلم گروپ کی جانب سے ابو انس حافظ محمد جلیل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا تعلق حدیث شریف کی کتاب مشکاۃ المصابیح جلد اول کتاب العلم سے ہے۔ اس میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس میں دو بندوں کے ساتھ حسد کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخصوں کے بارے میں حسد کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک تو وہ شخص جسے خدا نے مال دیا اور پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائی۔ دوسرا وہ شخص جسے خدا نے علم دیا اور وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہاں حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حسد اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ امید کی جائے، یہ آرزو کی جائے، یہ تمنا کی جائے کہ یہ نعمت میرے پاس آ جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بری خصلت ہے، انتہائی ذلت نفس کی بات ہے۔ اسلام جو اخلاق پاکیزگی کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اس غیر اخلاقی اور ذلیل خصلت کو پسند نہیں کرتا، اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حسد کے مقابلے میں غبطہ ہے۔ غبطہ ایسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کی جائے، اس امید اور اس آرزو کا اظہار کیا جائے کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے اللہ رب العزت اس نعمت جیسی مجھے بھی سرفراز کرے۔ شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، مگر یہاں بھی ایک بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ غبطہ بھی نیک باتوں میں جائز ہے۔ نیک عادات، نیک اخلاق، بہترین خصائل، فضل اور کمال، ان باتوں میں غبطہ جائز ہے۔ تو حدیث میں جس حسد کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ غبطہ ہے۔ تو گویا یہ دو چیزیں ایسی ہے جس کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ ایک تو وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے، اور دوسرا وہ مال جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اسے دی ہو۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسے اشخاص جن کو اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غبطہ اختیار کریں، نہ کہ حسد۔ تو یہاں حدیث شریف میں حسد کا مفہوم بھی غبطہ، جس کو اردو میں ہم رشک کہتے ہیں کہ فلاں بندے پر ہمیں رشک آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا حریص بنائے، دین سیکھنے کا حریص بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے کا حریص بنائے، اور اس بارے میں ہمیں غبطے جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔